حضرت عبداللہ ابن عمر نے، جیسے بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ اس سے بڑا میں شرک نہیں جانتا کہ ایک عورت کہتی ہو کہ میرا رب عیسیٰ ہے، جیزس از مائی گاڈ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، پیریڈز کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجیو، کہہ دو، ہوا اذا، وہ اذیت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماع کے علاوہ سب کچھ کرو، کیونکہ یہ شرعی حکم ہے، شرعی معاملہ، اس لیے اس میں ہم بغیر اس کے شیم فیل کیے ہوئے یا شرمائے ہم کچھ باتیں کہنا چاہتے ہیں کہ حیض کے وقت مرد کے لیے جماع کے علاوہ ہر چیز جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشنل کیس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی 4 سے زیادہ بیویاں تھیں، اللہ نے اجازت دی تھی، اللہ نے ہمیں 4 کی اجازت دی ہے۔ تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 4 خیر نہیں ہے، 3 خیر نہیں ہے، 2 خیر نہیں ہے، رزق کون دے گا، کون کھلائے گا؟ اللہ کھلائے گا، اور تجھے کون کھلا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد، قال اللہ تعالی ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن۔ اللہ تعالیٰ ادھر فرما رہے ہیں اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتی یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور یقیناً ایک مومن لونڈی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، خواہ وہ تمہیں کتنی ہی اچھی لگتی ہو، اور خواہ تمہیں کتنی وہ اچھی لگیں وہ مشرک عورتیں، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ اپنی عورتوں کی مشرک مردوں سے نکاح کرو یا نکاح میں دو، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ در فرما رہے ہیں یقیناً ایک مومن جو غلام ہے، سلیو، is better than a free مشرک، a free man who is a مشرک سے بہتر ہے کہ ایک بندہ، ایک عورت ایک غلام مومن مرد سے شادی کریں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، خواہ چاہے وہ تمہیں اچھا لگے، یعنی وہ مشرک۔ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ لوگ یا وہ لوگ، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی طرف، آپ لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور کس کی طرف؟ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ آپ کو جنت اور بخشش کی طرف بلا رہا ہے اپنے اجازت اور اذن اور پرمیشن سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ کیا کر لیں؟ اس سے نصیحت اور ریمائنڈر حاصل کر لیں۔ اس آیت میں بہت سارے احکام ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مسلمان اور کافر میں رشتہ ہوتا تھا، یعنی اسلام کی ابتدا کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس آیت سے یعنی حرام ٹھہرا دیا گیا کہ مشرک سے شادی نہیں کرنی۔ اگر مرد یا عورت نے شرک کیا تو اس کا کیا ہوگا؟ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض مشرکین کے جو نکاح میں جو مؤمنات تھیں ان کا ختم کر دیا گیا، اور اسی طرح۔ اچھا جی، شرک کا کیا مطلب ہے؟ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کسی صفت کو کسی اور سے متصف کر دینا، یعنی مثلا سمجھنا یا کہنا کہ وہ جو شخص ہے وہ ہر چیز جانتا ہے یا وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ شرک کی کیٹیگریز میں سے، یا ہمارے لیے نقصان اور نفع اس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے سوا، تو یہ شرک کی کیٹیگریز میں سے ایک کیٹیگری ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ یہود و نصارہ کے بارے میں بھی ابھی آگے ہم بات کریں گے، ان کی عورتوں سے شادی کرنا، نکاح کرنا درست ہے،
اس کے اوپر ہمارے پاس آیت بھی ہے اور احادیث بھی ہے. ان کو ادھر بعض علماء کے اس میں تھوڑا اختلاف بھی ہے، میں وہ بھی ذکر کر دوں گا انشاءاللہ. یعنی بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مشرکین کے مقابلے میں پیش کیا. یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، یعنی مشرکین اور اہل کتاب کو ایز اے اپوزٹ یا الگ الگ بیان کیا. لائک دے آر سم تھنگ ایلس اینڈ مشرکین آر سم تھنگ ایلس. کچھ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے شرک کو بھی بیان کیا. قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ہاں، اور تکاد السماوات، یعنی انہوں نے اللہ کی طرف یعنی ابن بیٹے کی نسبت کی. جیسے کہ قرآنی آیت میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ سبحانہ عما یشرکون. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30-31 ہے. اس میں ان کے عمل کو بھی شرک قرار دیا، اور ایک اور آیت میں ان سے نکاح کی بھی اجازت دی. تو اس میں صحابہ میں بھی اس میں اختلاف رہا ہے، اور علماء میں بھی. وہ یہ کہ بعض علماء اور بعض سلف میں یہ سمجھتے ہیں کہ اہل کتاب کیونکہ وہ لوگ شرک کر چکے ہیں تو اس آیت کے بعد ان سے بھی نکاح جائز نہیں. بعض سلف، بعض صحابہ یا بعض علماء یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو اہل کتاب والے ہیں ان میں جو موحد ہے ان سے شادی جائز ہے، ان میں جو شرک نہیں کرتے ان سے شادی جائز ہے. کچھ اس سے بھی آگے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود استثناء پیدا کی ہے، کیونکہ اہل کتاب وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر آسمانی کتاب نازل کی گئی. سو دے بلیو ان دیٹ دیر از اے بک فرام گاڈ اینڈ دیر از اے گاڈ اینڈ دیس اسٹف. تو وہ لوگ کہتے ہیں بعض علماء کہ ان سے شادی جائز ہے، چاہے وہ ظاہراً ہمیں لگتا ہو وہ شرک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی بعض صحابہ نے، مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر نے، جیسے بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ اس سے بڑا میں شرک نہیں جانتا کہ ایک عورت کہتی ہو کہ میرا رب عیسیٰ ہے، جیزس از مائی گاڈ. واٹ از بگ شرک دین دس؟ یس اور ناٹ؟ تو اس سے حضرت عبداللہ ابن عمر کا مذہب، اور اسی طرح امام بخاری، وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے شادی نہیں کرنی چاہیے. اور میں نے آپ کو تفصیل ذکر کر دی. لیکن آپ کو پتہ ہے جو صحابہ، مثلا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ لوگ جائز سمجھتے تھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ آیت ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے کہ تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان پاک دامن عورتوں سے تم شادی کر سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کے لیے کسی ہندو، بت پرست، آتش پرست، مشرکہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے. ہاں البتہ جو اہل کتاب کی جو عورت ہے، اگر وہ پاک دامن ہے اور تو اس سے نکاح تو جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں خطرہ ہے، ایمان کو خطرہ ہے. تو اس کراہت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا. سو ہم کون ہوتے ہیں جو چیز اللہ نے حلال قرار دیا ہم اس کو حرام کر دیں؟ ہم کون ہوتے ہیں جو حرام کو حلال کر دیں؟ تو اس میں یہ ضروری ہے کہ کیونکہ دیکھیں جب اہل کتاب جو کتاب کو ماننے والے ہیں وہ آپ ان سے کوئی شادی کرتا ہے تو وہ دین کی طرف زیادہ آنے کے مائل ہوتے ہیں، ہاں، دین کی طرف بنسبت ان کے جو بالکل ہی آؤٹ آف دا کیٹیگری ہے. اور کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. یہ وہ آیت ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک بہت کثرت سے ماشاءاللہ یوز کرتے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کو یاد ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے اے اہل کتاب آؤ ہم سب مل بیٹھتے ہیں إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ، یعنی جو ہمارے اور تمہارے درمیان جو باتیں جو سملر ہے، جو ایک ہے، اس کے اوپر ہم تو متفق ہو جائیں، ہاں، اور برابر آ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں چاہے وہ شرک کی بھی مرتکب ہو، ان سے نکاح جائز ہے. اسی طرح اب اس سے یہ بھی ہم ایک اور استنباط یا ایک اور انڈرسٹینڈنگ یہ نکال سکتے کہ اگر کوئی مسلمان عورت
جو شرک کرتی ہو. ہاں کیونکہ ایسا بھی ہے نا ہمارے معاشرے میں لیمین یا عوام الناس بعض ایسے بھی ہیں جو شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب یہ الگ معاملہ ہے، ان کو پتہ ہے نہیں ہے. ایک اور بات یاد رکھیں، ضروری نہیں جو شرک میں، یہ بھی یاد رکھیں not everyone who did an act of shirk he is mushrik. This is a very differentiate کرنا چاہیے. Not everyone who did shirk you will say he is a mushrik. There is lot of details in this. You cannot do, if when you are saying he is a mushrik, that means you are saying he is a kafir. اور اس ورڈ کے بہت زیادہ بگ رسپانسبلٹیز بھی ہیں اور کانسیکوینسز اور رزلٹس بھی ہیں. تو اس لیے اس کو ایزی نہیں بنانا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ شرک نہیں ہوتا، ہم بولتے ہیں شرک ہوتا ہے. تو اگر کوئی مسلمان عورت جو شرک کرتی ہو جان بوجھ کے لا علمی کی طور، اکثر تو لا علمی ہے یا ان کی کوئی تعویل یا کچھ بھی ہو، تو اگر ان اہل کتاب سے ہے تو ان سے بھی جائز ہے. ہم ابھی ایک شرعی پہلو پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں. وہ الگ معاملہ ہے. وی ڈونٹ پریفر اٹ، وی ڈونٹ ریکمینڈ اور سجیسٹ اٹ، اٹس اندر تھنگ. اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یعنی اپنی مسلمان عورتوں کو کسی مشرک سے شادی مت کراؤ، اس کے نکاح میں دینا جائز نہیں ہے مشرک کے، چاہے وہ اہل کتاب سے ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر اس کی تو اجازت ہمیں مل جاتی کہ مرد مسلمان اہل کتاب سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ہمیں ایک قرآنی آیت یا حدیث سے یہ آپ دلیل پیش کر دو کہ مسلمان عورت مشرک مرد سے شادی کر سکتا ہے، اس کو آپ کی نہیں ملے گی. اس لیے علماء نے یہ اور سلف نے یہی ذکر کیا کہ مرد تو اہل کتاب سے کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت نہ مشرک سے نہ اہل کتاب سے نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ مرد میں نارملی ایک وہ قوام ہے نا، مین از نارملی ہی از دا کنگ آف دا ہاؤس، ہی از دا پریزیڈنٹ. وہ الگ معاملہ ہے، ہمارے معاشرے میں معاملہ الٹ ہو گیا ہے. اچھا جی، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ، اور دوسری ایک اور جو دقیق بات ہے، تنکحو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی کے نکاح کروانا. اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ بغیر ولی کے جو عورت ہے اس کی شادی نہیں ہوتی. اور حدیث ہمیں صریح مل گئی، لیکن قرآنی دلیل بھی مل گئی نا ہمیں. صریح حدیث میں ہے کہ لا نکاح الا بولی، یعنی نکاح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ولی کے بغیر. there is no another option. اچھا جی، یہ الگ معاملہ ہے. آج کل بعض لوگوں نے اس کے لیے بھی کچھ چور دروازے نکالے ہیں، اس کی طرف ہم نہیں جاتے. اور آگے چلتے ہیں. اس آیت میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چاہے آپ کو وہ مشرک عورت یا مشرک مرد کتنا ہی پسند آ جائے، اس کے پیچھے نہیں جانا. کیونکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے جو ویسٹ میں لوگ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ویسٹرن بلانڈ یو کے یو ایس کینیڈا والی سے شادی کی، اور بجائے کہ وہ بولتے ہیں شیخ میں اس کو مسلمان بنا دوں گا، وہ پہلے بولتے کہ اہل کتاب ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو اہل کتاب بھی نہیں، شی از اے ایتھیسٹ. These days you guys know that most of the Western countries, they are not that much religious like we are. Even if we are liberal or whatever, but we are still better than them in the matter of religious. They are worse than us. So how you can expect that they are still on their religion? Most of the youth in West, they are atheist. Most. کیونکہ انہوں نے ان کی پورا جو ایجوکیشن ہی یہ بنا رہی ہے نا کہ ان کی ایجوکیشن ہی ایتھیسٹ پیدا کر رہی ہے. دس از اے نیچرل پروڈکٹ آف دیٹ ایجوکیشنل سسٹم. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے ادھر بیٹھ کے نا، یعنی بڑے مسائل، بہت مسائل ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ جو باتیں بتلا رہا ہے یہ ایسی نہیں ہے. یعنی اگر اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ایک مومنہ سے شادی کرو، مشرکہ سے نہیں کرو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مغفرت کی طرف بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ادھر کھول کھول کے بیان کر دی. کیوں؟ تاکہ آپ نصیحت حاصل کر لو. بہت سے لوگ اس نصیحت پہ عمل نہیں کرتے، وہ جا کے کرتے ہیں شادی، بعد میں بڑے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، بہت پھڈے. آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کتنے ہمارے چاہے ادھر پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو، ایسے ایسے ایکٹرز ہیں جنہوں نے مشرکوں، بت پرستوں سے شادی کی ہوئی. اب وہ ایسے ان کے بچوں کا کچھ ککھ نہیں پتہ کہ وہ کس ریلیجن پہ ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، پیریڈز کے بارے میں. قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجیو، کہہ دو، ہوا اذا، وہ اذیت ہے. اچھا، اذا کے نا مختلف معانی آ سکتے ہیں. یعنی اذا کے معنوں میں تکلیف بھی ہے، بیماری بھی ہے، گندگی بھی ہے. اس لیے بعض نے ترجمہ کیا ہے کہ ایک طرح کی گندگی، جو حیض ہوتے ہیں نا، یہ کیونکہ آپ کو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، یعنی جو فاسد دم ہے وہ نکلتا ہے، جو خراب خون ہے. قل هو اذى، باقی اللہ عالم. وہ اذیت ہے، وہ ایک طرح کی گندگی ہے. فاعتزلوا النساء، سو حیض میں ان عورتوں سے کیا کریں؟ اعتزال کریں، ان سے علیحدہ رہیں. فی المحیض، حیض کے وقت. ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور ان کے قریب مت جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ صحیح طریقے سے پاک ہو جائیں، غسل کر لیں. فَآتُوهُنَّ، تو ان کے پاس جاؤ. مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اس طرف سے جاؤ جہاں سے اللہ نے آپ کو حکم، یا ادھر مراد اجازت ہے، جہاں جانے کی اجازت دی ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالی بے شک محبت کرتا ہے کن سے؟ التوابین، جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے، کثرت سے توبہ، بار بار توبہ کرنے والے ہیں. ویحب المتطہرین، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بار بار اور بہت پاک رہنے والے ہیں. اس آیت میں بھی ہمیں بعض احکام نظر آتے ہیں. دیکھیں جو حیض ہے نا، یعنی یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذیت ہے عورت کے لیے، لا شک. یعنی یہ ہم مردوں کو خاص کر، چاہے ہم نے شادی کی یا نہیں کی ہو، ہم لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عورت کے جو پیریڈ ٹائمز یا اس سے پہلے والے کچھ دن ہوتے ہیں، ان کی پوری سائیکلوجی بدل جاتی ہے. بہت چڑچڑاپن، بہت، ان سب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بہت سارے مرد ہیں ان کو ان چیزوں کا خیال نہیں ہوتا، بہت سارے، اللہ معاف کریں، اور ان کو ان چیزوں کا ادراک اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ عورت کس اذیت سے. کچھ عورتیں جن کو بڑا پین ہوتا ہے، کچھ عورتیں جن کو ایسا پین ہوتا ہے جیسے وہ ڈیلیوری آ رہی ہے. یعنی ڈیفرنٹ، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ڈیفرنٹ لیولز ہیں. تو اس میں مردوں کو چاہیے کہ اس کا خاص خیال رکھیں. حالانکہ اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں، بعض ریلیجن یا ہمارے مطلب اسلام سے قبل عورت کو ایک جب یہ آتا تھا نا، ان کو وہ لوگ بند کر دیتے تھے، اس کے قریب ان کو کھانا پینے بھی نہیں دیتے تھے. حالانکہ وہ کس اذیت سے گزرتے ہوں گے. اور آج بھی بعض جگہوں پر، میرے خیال میں ہندوازم میں اس طرح ہے، اللہ عالم. تو عورت کو ان دنوں میں لا شک اگر ایز اے ہسبینڈ آپ نے جو مرد بیوی کے جو مباشرت والے معاملہ، اس سے تو دور رہیں، لیکن ان کا خیال رکھیں سائیکولوجیکلی، بائیولوجیکلی، اور ان کے موڈ کا بھی، کیونکہ ان کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا. اچھا جی، اور اسی طرح یعنی ایک اور حدیث جو ہے اس آیت کے متعلق، سورہ یعنی مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماع کے علاوہ سب کچھ کرو، کیونکہ یہ شرعی حکم ہے، شرعی معاملہ. اس لیے اس میں ہم بغیر اس کے شیم فیل کیے ہوئے یا شرمائے ہم کچھ باتیں کہنا چاہتے ہیں کہ حیض کے وقت مرد کے لیے جماع کے علاوہ ہر چیز جائز ہے.
بلکہ بعض روایات میں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتزرو یعنی اس میں ایک طریقہ ہے، اگر آپ کی شہوت، کیونکہ مرد ہوتا ہے، مین ول بی مین، وی شوڈ بی ویری اوپن اباؤٹ دس. آج کوئی خواتین بھی نہیں ہے. دیکھیں مرد کی شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 4 بیویوں کی اجازت دی، ایسے ہی نہیں دی اجازت. اس کی وجہ کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرد کے پاس بہت زیادہ شہوت ہوتی ہے، اور خاص کر جب پیریڈ چل رہے ہو کچھ بندے ان کو زیادہ جن چڑھ جاتا ہے نا. کچھ بندے ہیں جو نارمل ہیں، ان کو پھر بھی ان کی دس از اے نیچرل نیڈ. وی شوڈ ناٹ بی شائی اباؤٹ دس. از اے نیچرل سیکشول نیڈ، از اے نیچرل نیڈ. We are not saying that we should have a sex education like Western countries, but we have something in the framework of Sharia. تو شریعت میں یہ اجازت ہے کہ اگر بندے کی حیض کے وقت شہوت غالب ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو بغیر یعنی جماع کے اور یعنی نہ دبر میں بھی نہیں ڈالنا، اس کے علاوہ وہ آپ اپنی حاجت پوری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بلکہ بعض علماء نے یہ تک، ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض کو یہ چاہے، بعض علماء اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، اگر مرد کی شہوت غالب آ جائے اور بیوی حائضہ ہو تو جو وائف ہے یا جو بیوی ہے وہ اپنے مرد کے، بعض علماء نے یہ تک لکھا ہے she can do the masturbation for him if his شہوت is very غالب. ٹھیک ہے نا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ کھیتی ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، سو اپنی کھیتی میں تم جس طرح چاہو آؤ. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے سامان بھیجو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تم یقیناً ان سے ملنے والے ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو، ایمان والوں کو خوشخبری دیو. اس آیت کے متعلق یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری میں کہ یہود کیا کرتے تھے کہ وہ عورت سے اس کی پچھلی جانب سے ہو کر جماع کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ بچے میں کوئی معذوری ہوگی. یعنی یہود یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی مرد یعنی فرام دا بیہائنڈ وہ کرتا ہے، آگے کرنے کے لیے جو اس کا محل ہے، تو بچہ معذور پیدا ہوتا ہے. اس سوچ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں. جماع کے لیے کوئی وقت، کوئی وہ طریقہ کار ایک متعین نہیں ہے، جگہ متعین ہے، طریقہ کار آپ جو بھی اپنائیں. ہاں، اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جو دبر ہے وہ کھیتی کی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. دبر کھیتی کی جگہ نہیں ہے بلکہ وہ پاخانے کی جگہ ہے، تو وہ اس چیز کے لیے ہے ہی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ احادیث کی بنیاد پہ یہ حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اس شخص پر جو عورت کے دبر سے عمل کرنا چاہتا ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور اس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یعنی اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو. یعنی نیک اولاد انسان کا بہترین سرمایہ ہے. یعنی آپ جب اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت اور صحبت اختیار کر رہے ہوں تو اس وقت نیک اولاد کی بھی نیت کریں اور دعا کریں. جو دعا الجماع ہے اس کو سمجھیں، اس کو یاد کریں. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جب تم اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلقات قائم کرو تو اس میں زیادتی نہ کرو، اور اس میں تم یہ یاد رکھنا کہ تم نے بھی اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے ڈرتے رہو.
اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی ایک اور بات جو ہے وہ یہ اس میں شاید آپ کو نظر آئے، یا ایک اور بات جو مفسرین نے لکھی ہے کہ بعض لوگ جو ہے غصے میں کسی نیکی کو نہیں کرنے کا قسم اٹھا لیتے ہیں، کسی نیکی کو نہیں کرنے کا قسم اٹھا لیتے ہیں، اور پھر وہ اسی کے اوپر ان کے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں گردن میں سڑیا آ گیا، تو پھر وہ اسی پر قائم رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ادھر ہدایت دے رہا ہے کہ ایسی باتوں سے یعنی پرہیز کریں اور اس طرح کے قسم نہ کھائیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کوئی قسم کھائیں اور پھر آپ دیکھو کہ جو دوسرا کام ہے اس سے بہتر ہے، تو آپ اپنی قسم کا کفارہ دے کر وہ عمل کر لو۔ یعنی مثلا آپ نے قسم کھایا کہ میں یہ نہیں کروں گا، پھر آپ کو بعد میں لگا کہ نہیں یار یہ اچھا عمل ہے، مجھے کرنا چاہیے، خیر کا کام ہے، تو آپ وہ کریں، اور جو آپ کا قسم ہے اس کا آپ کفارہ دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، یعنی اس آیت جو ابھی میں نے آپ کو بات سمجھائی وہ اس آیت میں ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم تقوی نیکی کرو، وتتقوا اور گناہ سے بچو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، واللہ سمیع علیم اور اللہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہر بات پہ قسم نہیں کھانی چاہیے، ہر بات پہ تکیہ کلام، یعنی جب بھی کوئی، اور اسی طرح جو خرید فروخت میں بھی اللہ کی قسم یہ اس نے کہی ہے، خدا کی قسم یہ، جو بہت سے جو اگر آپ کچھ خریدنے جاتے ہیں وہ لوگ قسمیں بڑی کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ یعنی اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ بناؤ، یعنی اللہ ڈونٹ یوز اللہ لائک یور بزنس، یا اخی ڈونٹ یوز نیم آف اللہ فار یور بزنس، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کے لیے جو لوگوں کے درمیان تم صلح کرنے کی کوشش کرو۔ اور اسی طرح ایک اور قسم ہے جس کو بولتے ہیں لغو، قسم اللغو۔ قسم اللغو کا کیا مطلب ہے؟ اس سے دو مراد ہیں، ایک تو ہے کہ نیت کے بغیر قسمیں کھانا، وداؤٹ انٹینشن، I swear to God without intention، تو اس میں کوئی کفارہ یا سزا نہیں ہے، جو تکیہ کلام بن جائے، جیسے عرب میں آپ لوگوں کو پتہ ہے ادھر واللہ باللہ تاللہ قسم باللہ واللہ شفت کذا قسم باللہ، ہر بات پہ وہ یہ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ابھی میں نے ایک عربی پوڈ کاسٹ کیا تھا، اس میں وہ ہمارے جو مہمان ہیں انہوں نے بڑی قسمیں کھائیں، تو ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے اردو میں نیچے کامنٹ کیا تھا، شیخ یہ جو آپ کا جو مہمان یہ بہت زیادہ قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ وہ ان کا تکیہ کلام ہے، تو اس میں جو وداؤٹ انٹینشن جو آپ قسمیں کھاتے ہیں اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ہر بات پر ود انٹینشن قسم کھاتے ہو اور اس کو توڑتے ہو پھر بڑا مسئلہ ہے، دین اٹس اے کریٹیکل پوائنٹ، اس کے اوپر آپ کو استغفار اور توبہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یعنی یہ اس آیت کے متعلق ہے جو ابھی ہم نے بات کی ہے کہ اللہ تمہاری جو قسمیں ہیں جو لغو پر ہے، جو تم نے ایسے ہی کی ہیں، اس پر کیا ہے؟ نہیں پکڑتا، لا یؤاخذکم، اخذ نہیں کرتا، پکڑ نہیں کرتا، ولیکن لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بلکہ تمہیں ان چیزوں پر پکڑتا ہے، یؤاخذکم پکڑتا ہے، بما کسبت قلوبکم جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے، یعنی قسم جو آپ نے انٹینشن کے ساتھ کیا ہے اس کے اوپر پکڑ ہوگی۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بے شک بے حد بخشنے والے ہیں اور نہایت بردبار اور حلیم ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں، یہ اس کو بولتے ہیں ایلا، ٹھیک ہے۔ تربص 4 اشہر، وہ 4 مہینے انتظار کریں، تربص رب یہ انتظار،
فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، اور اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے حد بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ادھر یولون لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ صیغہ جو ہے یہ جمع مذکر غائب کا ہے۔ اس سے یہ آلا یولی ایلاً، اس کا مراد کیا ہے؟ الا کا مراد یہ ہوتا ہے کہ بندہ قسم کھا لے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری یا جماع نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ پھر اگر یعنی اس نے یہ جو قسم ہے 4 ماہ یا اس سے کم مدت کے لیے کھائی ہو تو اسے اپنی قسم پوری کرنے کا اختیار ہے۔ اگر وہ مدت پوری کر کے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایک بندے نے قسم کھائی ہے کہ میں جماع نہیں کروں گا 4 مہینے کے لیے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ 4 مہینے تک نہ کرے، یا وہ چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں، 1 دن کے بعد ہی کر لے۔ ہاں اچھا جی، اسی طرح یعنی ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ بعض لوگ اس طرح کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے، وہ بولتے تھے 1 سال تک، 1 مہینے تک، 4 مہینے تک میں بالکل اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور اس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ اگر وہ چلا گیا تو اس کے اوپر کفارہ ہے۔ یہ ایام جاہلیت میں، اسلام میں کفارہ نہیں ہے اگر آپ چلے جائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اگر کوئی بندہ 4 مہینے تک جماع نہیں کرتا تو اس کا مطلب نہیں کہ اس کا طلاق ہو جاتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ عَزَمُوا عَلَى الطَّلَاقِ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ طلاق کے متعلق پختہ عزم کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں کیا یعنی ایک یعنی خبر مل رہی ہے؟ اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نارملی بندہ جب اس طرح کی قسمیں کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ناراضگی ہوتی ہے نا، ناراضگی کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ یار وہ بیوی کے ساتھ بستر الگ کر دیتا ہے، دور ہو چلے جاتا ہے، اور یہ بڑا اذیتناک معاملہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مرد جو ہے نا، مرد تھوڑا سا اس کا ایموشن اتنا ہے، ایموشنل والا ہے، ایموشنل ہوتا ہے مرد بھی، لیکن جو عورت ہے وہ زیادہ ہے، تو کبھی کبھی مرد بیوی سے تو دور رہ لیتا ہے غصے میں، لیکن بیوی کے لیے وہ بہت اذیتناک ہوتا ہے۔ اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہوتی عورت کے لیے کہ اس کا شوہر 5-10 دن اس سے دور رہے، بستر الگ کر لے اور اس کو لفٹ ہی نہ کرائے۔ اٹس یعنی زندہ مار دینے کے مترادف ہے۔ تو یہ بھی یعنی بعض علماء یا بعض سلف یا بعض آثار میں آتا ہے کہ اگر بیوی کو زیادہ وہ یعنی سرپھری عورت ہو اور اس کو تم درست کرنا چاہتے ہو تو اس سے تھوڑی دیر کے لیے دوری اختیار کر لو، ہاں معاملہ درست سمت پہ چل پڑے گا۔ اور اگر اس کے باوجود صحیح نہیں ہوا اور تم نے عزیمت اور تم نے نیت کر لی طلاق کی، پھر طلاق کر لو۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں پتہ، میرے پاس مختلف کیسز اس طرح کے آتے ہیں، طلاق کے، خلا کے، بڑے بڑے بزرگ لوگ بھی۔ یعنی ابھی پچھلے مہینے ایک کیس آیا، 30 سال شادی چلی ہے، وہ عورت روتی ہوئی، بزرگ عورت ہے، روتی ہوئی فون کرے میں طلاق لینا چاہتی ہوں، خلا لینا چاہتی ہوں۔ اس کی بیٹی لم سے ابھی گریجویٹ ہوئی ہے، وہ UK میں رہتی ہے، بھاگ کے گئی ہے ادھر سے شوہر سے، وہ شوہر بھی بزرگ ہے، وہ اب خلا لے لیا انہوں نے۔ بڑے پھڈے مسائل بہت زیادہ ہیں ہمارے معاشرے میں، اور مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں طلاق از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل۔ اگر آپ نے کسی سے شادی کر لی، مرتے دم تک رہنا ہے اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ہتھ کڑی بن گئی ہے یار، اگر نہیں چل پا رہے، بڑے مسائل ہو رہے ہیں، پھڈے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے طلاق کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ طلاق کو نارملائز کرو، اس سے بڑے مسائل نہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ یار کہ طلاق بالکل نہیں ہونی چاہیے، کچھ مسائل کے حل ہی طلاق ہے، اس لیے تو طلاق موجود ہے نا، کچھ مسائل کے حل ہی خلا ہے،
مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر ہماری خاص کر مردوں کے لیے تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، عورتوں بیچاروں کے لیے بڑا پھڈا ہے، خاص کر ہمارے مسلم معاشروں میں، اور خاص کر ہمارے بر صغیر انڈیا اور پاکستان میں، ورنہ عرب میں آپ لوگوں کو پتہ ہے اٹس ایزی سین برو، ایک عورت نے 12 شادیاں کی، طلاق تے طلاق تے طلاق، چل رہا ہے سین ماشاءاللہ، نارمل ہے۔ بلکہ بعض ایسی خواتین، ایک عورت ہے جس کا باپ یعنی جس کی 4 یا کتنے خلفاء سے شادی، وہ طلاق ہو جاتی، دوسرے سے شادی کر لیتا، اٹ واز نارمل۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں بہت مشکل ہوتا ہے، اور طلاق شدہ سے تو کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے پیارے نبی نے صرف ایک بکر سے شادی کی تھی، باقی یا تو طلاق یافتہ یا بیوہ۔ ہمارے ہاں بالکل یہ ہے ہی نہیں، اگر کوئی کر لے اس کی شامت آ جاتی۔ واللہ ویسٹ میں تو سنگل موم کے بڑے مسائل ہیں، آپ لوگوں کو بتاؤں گے۔ ہمارے ملک میں اس سے زیادہ مسائل ایسے کہ طلاق یافتہ عورت بچوں کے ساتھ بیچاری اکیلی ہے، کوئی بے یار و مددگار۔ ہمارے اس معاشرے میں جو جیسے وہ بولتے ہیں نا فیمنسٹ پیٹریارکی والا معاشرہ ہے، وہ بیچاری اکیلی عورت ہے، خاندان والا بھی کوئی مدد نہیں کر رہا ہوتا۔ میرے پاس کئی ایسی عورتیں ہیں جو بیچاری اکیلی جی رہی ہیں، کچھ بچے والی جو بغیر بچہ وہ دھکے کھا رہے، رو رہے، تو ان کا کوئی سہارا نہیں۔ اگر مرد لوگوں کو اللہ توفیق ہمت دے، شادی کریں، 4 کریں، اللہ رزق دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یار اگر میں دوسری کروں گا، تیسری کروں گا، چوتھی، کچھ کی تو ایک بھی نہیں ہوئی، ہاں اللہ ان کی کرا دے۔ لیکن میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ یار اللہ تعالیٰ نے نہیں، دیکھیں جو اس امت کا سب سے بہترین شخص، خیر الناس، جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، کان اکثرہ نساء، ان کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشنل کیس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی 4 سے زیادہ بیویاں تھیں، اللہ نے اجازت دی تھی۔ اللہ نے ہمیں 4 کی اجازت دی ہے، تو کوئی یہ سمجھتا نہیں کہ 4 خیر نہیں ہے، 3 خیر نہیں ہے، 2 خیر نہیں ہے، رزق کون دے گا، کون کھلائے گا؟ اللہ کھلائے گا۔ یار تجھے کون کھلا رہے ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا، عورتیں بولتی ہیں او اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے۔ بھائی جان اس کی تفسیر پڑھو نا، عدل، اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم جتنی بھی کوشش کر لو عدل کی، اس کے باوجود تمہارا ایک جو دلی میلان ہے، قلبی جھکاؤ ہے، وہ کسی نہ کسی کی طرف تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے، وہ انسانی فطرت۔ لیکن تم باقی معاملہ، اگر ایسا ہوتا کہ عدل نہیں ہو سکتا تو ہمارے پیارے رسول نے عدل نہیں کیا؟ تو یہ ہے نا ایک بڑا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 2-3 شادیاں کرنا از ناٹ اے پیس آف کیک، اٹس ناٹ ایزی، اسپیشلی ان دس آور ماڈرن سوسائٹی، اور خاص کر اس میٹریلسٹک زمانے میں جدھر پیسوں کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن کئی لوگ ہیں جن کے پاس استطاعت ہے وہ نہیں کرتے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس استطاعت نہیں وہ کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو غنا دیتا ہے۔ واللہ میں نے خود دیکھا ہے، میں ایک بندے کو جانتا ہوں اسلام آباد، ماشاءاللہ 4 شادیاں کی ہوئی۔ پہلے وہ غریب فقیر تھا، اب وہ ماشاءاللہ وہ لینڈ کروزر میں گھومتا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو اللہ رزق دینے والا ہے۔ لیکن اس میں بھی یعنی 2 انتہاؤں اور 2 ایکسٹریمزم سے بچنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے، اور دیکھیں ابھی مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، کچھ ایسے بھی کیس میں نے سنے ہیں کہ کچھ عورتیں یہ تو گوارا کر لیتی ہیں، جو آپ لوگ بتاؤ ایکسٹرا میریٹل افیئر، جو باہر خبیث منہ لگاتا ہے، وہ بیوی یہ تو گوارا کر لیتی کہ تم باہر کچھ نہ کچھ وہ کرمڑ کر لو، لیکن دوسری شادی نہیں کرنی۔ یہ تو بدترین چیز ہے، اللہ معاف کرے۔ حلال کرو یا اخی، اللہ نے اجازت دی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ابھی آج کل ہمارے یہ جو قانون میں ایک شق ڈالی گئی ہے کہ یار دوسری شادی تم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک پہلی کی اجازت نہ ہو۔ یہ میرے ناقص علم کے مطابق یہ غیر شرعی شرط ہے، اس کی قرآن و حدیث میں کہیں وہ نہیں ملتی، الا یہ کہ حاکم یہ سمجھتا ہو کہ اس سے وہ ہوگا، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں اٹس اے انفلوئنس آف ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز، ناٹ اسلامک آئیڈیالوجی۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ وہ اب ہم 2 3 4 کی بات کرتے ہیں تو جو کوارے ہیں نا وہ بیچارے بولتے ہیں یار شیخ صاحب ہماری ایک بھی نہیں ہوئی، آپ 2 3 4 کی بات کر رہے ہو۔
مسئلہ یہ کہ ہم لوگوں نے شادی بڑی مشکل کر دی نا اخی. ہمارے گاؤں میں اخی میری جو شادی ہے نا اس میں مہر میں نے کتنا دیا ہوگا؟ 5,000 روپے. شادی میرے اور میرے بھائی دونوں کی تھی. کتنے میں ہو گئی ہوگی شادی پوری؟ 1,00,000 روپیہ سے زیادہ نہیں ہوا. ادھر تو بھائی جان 1,00,000 تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کتنے ہم لوگوں نے رسم و رواج اور پتہ یار شادی کو اتنا ایزی بنانا چاہیے جیسے ہمیں 250 کا برگر منگوا کے کھا ہے 500 کا 1000 کا، بس اس طرح سے ہلکا آسان ہونا چاہیے. آج نیت کیا ابھی ادھر سے بیوی لے کے چلا گیا بندہ، واللہ ایسا آسان ہونا چاہیے. ورنہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج کل اللہ معاف کرے شادی سے سستا تو یہ خبثہ عورتیں ملتی ہیں آج کل. ہاں رات کو آپ دیکھیں اللہ بچائے فتنوں سے، نوجوان تو ادھر آج کل کرتے ہیں خبثہ. اب وہ اس کو حلال طریقے سے تو آخر اس کی شہوت ہے یار، وہ کیا کرے یار، اس سے کنٹرول نہیں ہوتا. مرد ہوتا ہے یار، بڑا مشکل ہوتا ہے شہوت کو کنٹرول کرنا، بہت مشکل ہے. اٹس ناٹ ایزی واللہ، چاہے آپ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو. اور خاص کر ابھی نوجوان مثلا 18-19 سال کا، اس کو آپ نے اسکول کالج یونیورسٹی میں بھیج دیا، بالکل دوشیزائیں بن چھن کر سور کے آتی ہیں جیسے کہ کوئی فیشن شو میں آئے، اور آپ اس نوجوان سے توقع کرتے کہ وہ ان کے چنگل میں نہ پھنسے. اب ایک بندہ جس نے عورت نہیں دیکھی ہو وہ ادھر جا کے کھلم کھلا دیکھ رہا ہے، وہ بھی بن سونر کا، وہ تو گر جائے گا، مر جائے گا، لڑک جائے گا. اللہ کہ اللہ بچا لے، بہت مشکل ہوتا ہے. میں خود تصور، ایک دن میں گیا ادھر ایک اسکول ہے، میں نام نہیں لیتا اللہ بچائے، میں گیا ادھر، وہ ہمارے بھائی ہے، بولتے ہیں شیخ وہ اسکول کا آنر بڑا اللہ والا ہے، بڑا اسلامک ماشاء اللہ. میں کیا بات ہے، چلو. میں جیسے ہی گیٹ سے گزرا، اللہ بچائے، مجھے ایسا لگا میں UK US آ گیا ہوں. میں تو تصور جوان دوشیزائیں ایسے کپڑے پہنے ہوئے، اللہ معاف کرے. انہوں نے بھی بولتے شیخ انہوں نے نا اسلامی، انہوں نے 2 یونیفارم دیے، ایک یونیفارم کھلا والا، ایک یونیفارم اگر کوئی پردہ والا کرنا. کیا بات ہے یار. اب ہم گئے وہ جناب محترم کے آفس کے پاس، تو ادھر جو ریسیپشنسٹ خاتون ایسے میک اپ شیک اپ اور عیدے ہاف ادھر. میں نے بولا کیا یار، کیا اسلام ہے، استغفر اللہ. تو یہ بڑے مسائل ہیں. میں نے بولا واللہ میں خود چاہے اپنے آپ کو ہم کتنا بڑا شیخ مولوی، میرے لیے مشکل ہے کنٹرول کرنا. اب وہ جو نوجوان جس کا خون ابل رہا ہے، شہوت عروج پر، پیک، بلوغت کی انتہا اور طیش میں ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ، واللہ ویری ڈیفیکلٹ. یہ ظلم ہے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں دونوں پر، بیکاز دے ٹو آر لائک مغناطیس، دے ٹو اٹریکٹ ٹو ایچ ادر، دس از دا نیچرل. لیکن وہ ہمارے لوگ سمجھتے نہیں، بولتے کو ایجوکیشن میں کیا ہوتا ہے، کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. بھائی وہ لڑکی کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا سارا، نمبر بڑھانے اس نے. ارشاد ہے آخر. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے بڑے مسائل ہیں، واللہ بہت مسائل ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اس لیے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار میری بیٹی ہے یار، کل کو بڑی ہوگی تو میں سوچتا ہوں میں اس کو کسی یونیورسٹی نہیں بھیجوں گا، نہ کسی اسکول میں. میرے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ میری بیٹی سو کالڈ ایجوکیشن نہ حاصل کرے، از بیٹر دین گو ٹو دیز ڈرٹی پلیس. آئی کالڈ اٹ ڈرٹی پلیس، واللہ فل آف ڈرٹ. چاہے آپ اس میں کیمبرج کے سلیبس پڑھاتے ہو، IB پڑھاتے ہو، O levels A levels، what is the benefit of these اگر آپ کے بچے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور آپ ان کو فتنے کی جگہ پہ پھینکتے ہو اور کہتے ہو کہ نہیں. تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالی ہمارے یہ لوگوں کو شعور اور ادراک دے کہ اس سے ہم اپنے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں. واللہ مستقبل برباد ہو رہا ہے. اب ہمیں کتنا، اب نوجوانوں کو دین کے قریب لانا کتنا مشکل ہو گیا ہے، یو کین ناٹ امیجن. اٹس ویری ڈیفیکلٹ، اسپیشلی ود دس ویسٹرنائزڈ ایجوکیشن، اسپیشلی ود دا ریپیٹیشن آف ڈی ہیومنائزنگ آف دیز مولویز، کہ دیز مولویز آر بیکورڈز. چاہے وہ میڈیا میں ہو، چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا میں ہو. اب لوگوں کو دین کی طرف بلانا بھی بہت مشکل ہے. میرے جیسا بندہ اس طرح کے اسکول میں جائے وہ بچے دور بھاگتے ہیں، وہ داڑھی نظر آنے سے ڈرتے ہیں. آپ سوچو نا، یہ حالت ہے ہماری. ایسے تعلیم کا کیا فائدہ جو دین
اور آخرت اور اللہ کے رسول سے دور لے جائے، کیا فائدہ اس تعلیم کا؟ چاہے وہ آپ کو دنیا کی ترقی تو دے دے، لیکن اخروی ترقی نہ ہو تو وہ ترقی ہی کیا جس میں جنت نہ ہو۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثة قروء، اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہیں وہ انتظار کریں، کتنے؟ ثلاثة قروء، 3 قروء۔ 3 قروء کا بعض علماء نے یہ تفسیر کیا ہے 3 حیض، بعض نے کہا 3 مہینے۔ المہم ولا يحل لهن ان يكتمن، اور ان کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں کہ وہ چھپائیں۔ یکتمن، کتم یکتم یعنی چھپا دینا، دبا دینا، ہائیڈنگ۔ ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے ان کے رحم میں۔ اگر ان کے پیٹ میں کچھ ہے، بچہ ہے، تو وہ بتا دیں، کیونکہ اس سے جو عدت ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے۔ ان کن، اگر وہ ایمان لاتی ہیں، یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو وہ ضرور بتلائیں کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے خاوند اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی عدت۔ ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اصلاح اور معاملہ درست کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کے مطابق ان عورتوں کے لیے اسی طرح حق ہے، یعنی ان کے لیے ان کا حق ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ برتری کا حاصل ہے، یعنی مرد کو اس عورت پر ایک درجہ برتری کا حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت رکھنے والے ہیں۔ ان آیات میں بھی بہت سارے احکامات ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے کہ جس عورت کا طلاق ہو جاتا ہے ان کی کتنی عدت ہے، اور اسی طرح اگر ان کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی کتنی عدت ہے، اور اسی طرح اگر وہ الگ ہو جائیں تو اس کے کیا احکامات ہیں، اور مرد کا اس میں کیا رول ہے۔ باقی واللہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔